یہ ایک بھائی نے کمنٹ کیا تھا کہ بھائی آپ ڈون ماڈل جو سوزوکی راوی ہے اس کی وائرنگ بتائیں، یہ فیوز بکس ڈائیگرام کے بارے میں تفصیل سے ویڈیو بنائیں۔ تو آج انشاءاللہ ہم یہ چابی سوئچ، کیونکہ یہ مین آپ اس کو پہلے سمجھیں گے تو اس کے بعد آپ اس کو آسانی سے سمجھیں گے۔ اگر جو بندہ جس گاڑی کا بھی فیوز بکس کو سمجھ گیا تو سمجھو اس نے مکمل وائرنگ سمجھ لی ہے۔ اور اسی طرح ہم اس ویڈیو میں آپ کو ڈائیگرام کے مطابق بھی بتائیں گے اور آپ اس کا اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آج آپ کو وائرنگ کے متعلق مکمل ڈائیگرام بنا کر آپ کو ویڈیو بنا کے دیں گے آپ کو انشاءاللہ تعالی آپ کو سمجھ بھی آئے گی۔ پھر بھی کسی بھائی کو اگر سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ بھی سکتے ہو، اور میرا واٹس اپ نمبر بھی میرے چینل پہ موجود رہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بندہ ناچیز رب نواز آٹو مکینیکل کی طرف سے انشاءاللہ حاضر ہوا ہوں بہت عرصے کے بعد۔ ادھر نیٹ کا بھی بڑا ایشو آ رہا ہے، ادھر نیٹ سروس کا بھی بڑا ایشو آ رہا ہے، جس وجہ سے ہماری ویڈیو بہت لیٹ ہو جاتی ہیں، اور دوسرا مطلب ٹائم بھی نہیں ملتا، مصروفیت ہی زیادہ ہوتی ہے۔ پھر بھی آپ بھائیوں کے لیے انشاءاللہ اچھی سے اچھی ویڈیو بنائیں گے، اور زیادہ تر مطلب جو پوچھیں گے آپ جس بارے میں، ہم انشاءاللہ اسی پہ ویڈیو بنائیں گے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی موضوع نہیں ہوتا، ایک تو وقت نہیں ہوتا، دوسرا مطلب موضوع نہیں ہوتا کہ بھائی کس بارے میں ہم ویڈیو بنائیں۔ تو آج یہ ایک بندے نے کمنٹ کیا تھا، شاید ابھی آپ کو اسکرین پہ بھی نظر آ رہا ہوگا، تو اس کے مطابق ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں۔ آج ہم آپ کو تفصیل کے ساتھ سوزوکی راوی بولان، اس کا سوئچ کنیکشن اور بیٹری سے کون سی وائرنگ آتی ہے، یہ آپ دیکھیں، ایک باڈی گراؤنڈ ہو جاتی ہے بیٹری کی، ایک آپ کی بیٹری کی باڈی گراؤنڈ ہو جاتی ہے، دوسری جو مین وائر آتی ہے نا، ایک سیدھا اندر ڈیش بورڈ میں چابی سوئچ کے ساتھ آتی ہے، اور ایک جاتی ہے جنریٹر پہ، اور پھر اس کے بعد جاتی ہے سیلف موٹر پہ۔ یہ اس کی یہاں سے یہ وائرنگ ختم ہو جاتی ہے، اور اسی جگہ سے پھر جاتی ہے بھائی یہ چابی سوئچ پہ جو جاتی ہے نا، چابی سوئچ سے ایک کنیکشن آتا ہے، ہم آپ کو ڈائیگرام بنا کے ابھی دکھاتے ہیں۔ یہ وائرنگ آپ پہلے سمجھ لیں، یہ دیکھیں، بیٹری کا ایک ہو گیا باڈی گراؤنڈ، دوسرا ہو گیا بھائی چابی سوئچ تک ایک وائر آتی ہے، اور وہی وائر ساتھ ادھر فیوز بکسے کو بھی آتی ہے، اور ادھر سے ایک وائر جو چلی جاتی ہے بھائی جنریٹر موٹر پہ، اور دوسری سلب پر، اور آگے سے جو سسٹم چلتا ہے وہ چابی سوئچ کے ساتھ چلتا ہے، اور یہی فیوز بکس جو ہے یہ مکمل گاڑی میں پھر کرنٹ کو پھیلا دیتا ہے۔ ابھی انشاءاللہ ہم ابھی آپ کو یہ ڈائیگرام بنا کے پھر سمجھاتے ہیں آپ کو۔ تو یہ ہے ڈائیگرام، اور سامنے یہ چابی سوئچ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ چابی سوئچ میں دیکھیں، یہاں پہ پہلے ڈائیگرام دیکھیں۔ چابی سوئچ میں چار وائرنگ ہوتی ہے، 1 2 3 4 وائریں ہوتی ہیں، 1 2 3 اور 4، یہ بھی 4 ہوگی۔ ایک جو آتی ہے مین بیٹری سے، تو وہ یہ سفید والی وائر ہوتی ہے، یہ سفید وائر ہوتی ہے، اور مختلف مطلب رنگ کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن ایک موٹی وائر اس میں جو ہوگی وہ مین بیٹری کی ہوگی، سوزوکی راوی میں، بولان میں، اور اسی طرح میران میں بھی۔ یہ آپ دیکھیں، یہ مین وائر ہو گئی۔ اس کے بعد چابی کو ایک دفعہ اگر یہ فل سوئچ بند ہے، ایک دفعہ اگر آن ہوگا، مطلب ایک دفعہ آن ہوگا تو وہ مین کرنٹ آ جائے گا ادھر ہاف سوئچ میں ادھر ہوتی ہے اکثر بلیو وائر، اور یہ وائر سیدھی جاتی ہے، یہ ادھر فیوز بکسے میں لگتی ہے۔ یہ ہاف سوئچ آن ہوتا ہے، جب ہاف سوئچ کے ساتھ آپ ادھر یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ ادھر آپ کو یہ وائرنگ بھی پھر دکھاتے ہیں، پہلے یہ سوئچ کی وائرنگ سمجھ لیں۔ اس کے بعد اگر فل سوئچ آن ہوتا ہے، فل سوئچ کے بعد مطلب دوسری وائر میں کرنٹ آتا ہے، یہ والی، یہ سوئچ کی وائر آتی ہے یہاں پہ، چابی سوئچ آن کرنے پر چابی سوئچ سے کرنٹ اس وائر میں آتا ہے۔ اس کے بعد فل سلف دباتے ہیں، ادھر دیکھیں چابی واپس آتی ہے، یہاں پہ سلف ہے، یہاں سے پھر آگے کوئی فیوز نہیں لگتا۔ یہ مین ہے، مین کے بعد یہ آف سوئچ آن ہوتا ہے، آف سوئچ کے بعد چابی سوئچ آن ہوتا ہے، چابی سوئچ کے بعد یہ جو مین وائر ہوتی ہے نا، یہ سلف کی وائر ہے، یہ ڈائریکٹ مطلب یہ مین بیٹری کی جو وائر ہے سوئچ کے ذریعے مطلب جب سوئچ کو دباتے ہیں تو یہ ڈائریکٹ سلف تک جائیں گی۔ اور اسی طرح ہم نے آپ کو ڈائیگرام میں بھی دکھایا ہے، یہ بیٹری سے مین وائر آئی ہے، مین وائر کے بعد جب ہاف سوئچ لگتا ہے، سب سے پہلے جب سوئچ ٹک کرے گا تو یہ ہاف سوئچ آن ہوگا، اور اس کی وائرنگ جائے گی بھائی ادھر فیوز بکسے میں، اور دوسرا جب فل سوئچ آن ہوگی تو اس کا کرنٹ جائے گا پھر فیوز بکسے میں، یہاں پہ پہلے یہاں پہ آئے گا، پھر دوسرے اس پہ آئے گا، اور تیسری بار اگر ہم دبائیں گے اس کو تو وہ ڈائریکٹ کرنٹ جائے گا سیلف موٹر پہ، اور گاڑی سٹارٹ ہو جائے گی۔ تو ابھی آپ کو یہ وائرنگ سمجھاتے ہیں، پہلے اس طرح سمجھیں،
फ्यूज़ बॉक्स को इस तरह रखें। ये हमने इस तरह डायग्राम बनाया हुआ है, इस तरह भी आप देख सकते हैं। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लें और स्क्रीनशॉट के बाद हम आपको इसकी वायरिंग समझाते हैं। पहले फ्यूज़ बॉक्स में समझाते हैं आपको। जब ऑफ स्विच ऑन होता है तो ऑफ स्विच से फिर आगे एक ही करंट निकलता है सुजुकी रावी में। ये कनेक्शन मतलब ये वायरिंग जहन से निकाल दें, ये बकाया जो वायर है ये जहन से निकाल दें। जब चाबी स्विच ऑन होता है तो ऑफ स्विच का करंट मेन बैटरी से जो स्विच का करंट है वो वापस इस ब्लू वायर में आएगा। उसके आगे फिर एक फ्यूज़ लगा होता है, ऑफ स्विच का सिर्फ एक फ्यूज़ होता है। और अगर इधर देखा जाए तो ये सबसे मतलब स्टीयरिंग वाली तरफ सबसे ऊपर वाली साइड होता है। और 15 ACC लिखा हुआ है, ये आप अगर देखें यहाँ पे ACC लिखा होता है इसका। ये आप देखें ACC लिखा हुआ है। इसके बाद इस वायर में जो करंट जाता है ये आपकी मुख्तलिफ़ गाड़ियों में मतलब जिस तरह चाइना वाले फ्यूज़ बॉक्स आते हैं, लोकल फ्यूज़ बॉक्स आते हैं, और किसी फ्यूज़ बॉक्स में वायरिंग होती नहीं है, यहाँ से काट के दूसरी तार लगा लेते हैं। उस गाड़ियों में मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन ये होगा इस नंबर पे। ये आप नंबर नोट करें। इधर सबसे पहले ये इधर स्टीयरिंग आ गया, इस तरफ स्टीयरिंग होगा तो ये सबसे पहले नंबर का जो होगा आप इसकी वायरिंग देख सकते हैं। तो ये सबसे पहले नंबर का जो फ्यूज़ होगा 15 एम्पेयर का फ्यूज़ लगता है इसमें। और इसके 3, 2, 1 ऊपर लिखा होता है ACC। ACC हाफ स्विच का करंट होता है। ये चाबी स्विच ऑन होने के बाद ये करंट फ्यूज़ के ज़रिए 15 एम्पेयर फ्यूज़ के ज़रिए मुंतकिल हो जाता है। और ये जाएगा भाई आपके MP3 टैप पे और सर्किट लेटर पे। और इसके बावजूद इसके साथ मुख्तलिफ और चीज़ें भी आप ऑन कर सकते हैं, जिस तरह मतलब कोई चीज़ भी लगा सकते हैं। लेकिन ये मेन करंट कंपनी वाले जो देते हैं तो ये MP3 टैप और सर्किट लेटर के लिए देते हैं, ये आप देख लें। इसके बाद हम आपको ये चाबी स्विच का करंट भी दिखाते हैं। जब हम फुल स्विच लगाते हैं, ये आप देखें, जब फुल स्विच ऑन करते हैं तो इस वायर में करंट आता है, ये आप देख लें। तो उसके बाद वो करंट फुल स्विच लगाने के बाद इस वायर में आता है और यहाँ से 2 फ्यूज़ गुजरते हैं, ये आप देखें। एक फ्यूज़ होता है इधर ये वाइपर मोटर का, और ये दूसरे फ्यूज़ से गुजर कर ये जाता है सीधा कोयल पे। बोतल कोयल भी कहते हैं उसको, इग्निशन कोयल भी कहते हैं, मतलब अपनी ज़बान में कुछ भी कह सकते हैं उसको आप। तो ये इधर भी आप चेक करें, ये जर्द वायर जहाँ से मतलब वाइपर मोटर की है, और ये ब्लैक जो आपको दिखाई थी ये यहाँ चाबी स्विच से आएगी, फुल स्विच की वायर है। चाबी स्विच से फुल स्विच की वायर आएगी, ये वाली वायर आप देखें, यहाँ से इसके कनेक्शन एक है। दोनों फ्यूज़ को एक वायर से करंट आता है, आगे से 2 फ्यूज़ लगे होते हैं, 2 फ्यूज़ों में से 2 करंट निकलते हैं। फिर एक जर्द वायर है, ये जर्द वायर में जो करंट निकलता है वो वाइपर मोटर पे जाता है। और ये ब्लैक वायर में सफ़ेद दारी या सफ़ेद लाइन आप कह सकते हैं, ब्लैक वायर में सफ़ेद लाइन, ये वायर जाती है भाई बोतल कोयल पे। ये आप चेक करें, यहाँ से जो वायर जाती है यहाँ से, ये दरमियान से यहाँ पे ये वायर यहाँ से जाती है। फिर इधर ये चाबी स्विच से करंट आएगा, उसके बाद 2 फ्यूज़ आगे लगे होते हैं। एक करंट निकलता है जर्द वायर में वाइपर मोटर, और दूसरा जाएगा इग्निशन कोयल, बोतल कोयल, 12 वोल्ट करंट वाली जो कोयल होती है जिसके साथ रजिस्टर लगा होता है। अभी टाइम नहीं है, हम आपको वो भी दिखा दें, शायद इंशाल्लाह वीडियो सेटिंग में आपको उसका तस्वीर भी दिखा देंगे। और इसका ये ऊपर वाला आ गया ऑफ स्विच का करंट, ये आप देखें ऑफ स्विच का करंट जो चाबी स्विच से ऑफ स्विच जब ऑन होगा तो इस वायर में करंट आएगा। इसके बाद इस पे MP3 और सर्किट लेटर का करंट होगा। दूसरी अगर चाबी स्विच फुल ऑन करेंगे, फुल स्विच जब ऑन करेंगे तो आगे से 2 फ्यूज़ में करंट जाएगा, एक जर्द वायर में और 2 फ्यूज़ में से गुजर के एक जर्द वायर में जाएगा। दूसरा जो है जर्द वायर, दूसरा ब्लैक वायर और सफ़ेद दारी, ब्लैक वायर सफ़ेद दारी में से निकल के ये करंट जाएगा बोतल कोयल, इग्निशन कोयल पे। और ये जर्द वायर में जो करंट जाएगा तो ये वाइपर मोटर पे। तो इसके आगे आपको ये भी समझाते हैं, ये जो इसका मेन करंट है, ये वायरिंग हो गई मुकम्मल। अगर फिर भी समझ नहीं आई तो वीडियो पीछे करके भी देख सकते हैं। उसके बाद ये वायरिंग रह गई है, ये आप देखें, जो यहाँ से बैटरी से करंट आता है यहाँ पे, ये आप देखें यहाँ से जो करंट आता है ये फ्यूज़ बॉक्स से जो मेन करंट आता है 12 जमा का जो मेन करंट आता है, इधर इसके कनेक्शन सारे एक होते हैं। आगे से इससे फिर 3 फ्यूज़ निकलते हैं, ये भी आपको समझा दें। ये आप देखें यहाँ पे ये तीनों फ्यूज़ों को एक ही करंट मेन करंट मिलता है। ये यहाँ पे भी आप देख सकते हैं फ्यूज़ बक्से में भी
یہ سفید موٹی وائر میں ڈائریکٹ کرنٹ آتا ہے جو مین بیٹری کا ہوتا ہے. یہ تینوں کرنٹ ایک ہوتے ہیں. یہ مطلب ایک وائر ہے جو مین بیٹری سے آتی ہے. مین بیٹری سے آگے سے پھر اس کو 3 فیوز لگے ہوتے ہیں. یہ اس میں سے سب سے اوپر والا جو فیوز ہے اس سے جو وائر نکلتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سفید وائر اور سرخ لائن. یہ ادھر بھی لکھے ہوئے ہے سرخ لائن سفید وائر. ہیڈ لائٹ یہ آپ کے ہیڈ لائٹ کے ریلے پہ بھی یہ کرنٹ جاتا ہے. یہ مین کرنٹ ہوتا ہے. جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ بھائی چابی سوئچ کے علاوہ ہیڈ لائٹ ڈائریکٹ آن ہوتی ہے تو یہ درمیان سے یہ فیوز سے گزر کے جاتی ہے اور ڈائریکٹ آن ہوتی ہے. اگر فرض کرو ہیڈ لائٹ میں کوئی مسئلہ آتا ہے, کچھ مسئلہ اس طرح آتا ہے کہ بھائی اگر کوئی وائرنگ شارٹ ہو جائے تو ادھر سے فیوز اڑ جائے گا. تو ہیڈ لائٹ کی جس طرح گاڑی ایکسیڈنٹ ہو جاتی ہے, کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اس کے بعد اگر وائرنگ شارٹ ہو جاتی ہے, کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ادھر سے فیوز اڑ جائے گا. اگر آپ کی ہیڈ لائٹ نہیں چلتی تو آپ اس کا مطلب اسٹیئرنگ والی طرف نہیں, خالی سائڈ والا جو پہلے نمبر کا فیوز ہوگا آپ اس کو چینج کر کے چیک کریں اور اس میں زیادہ بڑا فیوز نہ لگائیں. آپ ادھر یہ مین بیٹری کا یہ لکھا ہوا ہے کہ بھائی بیٹری بھی لکھا ہوا ہے, مین کرنٹ ہوتا ہے اس میں, اور اس میں 15 ایمپیئر کے فیوز لگائیں. اگر اس کے بعد وہ پھر بھی چل جاتا ہے تو آپ کے ریلے شارٹ ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے, ڈیش بورڈ میں وائرنگ شارٹ ہے یا آگے لائٹ کا کوئی گرپ شارٹ ہے. اور مین مقصد یہ ہمارا سمجھانے کا کہ بھائی یہ مین ہیڈ لائٹ کا جو ہے یہ یہاں سے فیوز جاتا ہے. تو آخر میں یہ وائر رہ گئی تھی, یہ آپ کو سمجھا دیں کہ بھائی یہ یہاں سے جائے گی, ڈبل اشارے کی وائر ہے, ڈپر سوئچ پہ جائے گی اور یہاں پہ بھی مین وائر سے فیوز گزر کے جائے گی. مین وائر سے فیوز گزر کے یہ ڈپر سوئچ پہ جائے گی. ڈپر سوئچ جب ڈائریکٹ بٹن سوئچ آف بھی ہو تو بٹن آن کریں گے تو وہ ڈپر سوئچ مطلب ڈبل اشارے جل جائیں گے. اور اسی طرح جس طرح مطلب آف سوئچ یا جو بھی آف سوئچ مکمل سوئچ بند بھی ہو, چابی نہ بھی لگی ہو تو آپ کی لائٹیں بھی چلتی ہے. تو یہ ہوتا ہے بھائی یہ مین 3 فیوز جو ہوتے ہیں یہ مین ہوتے ہیں. یہ خالی سائڈ والے جو فیوز ہوتے ہیں, خالی سائڈ والے یہ مین فیوز ہوتے ہیں. اور ادھر کے جو ہوتے ہیں یہ چابی سوئچ کے ساتھ آن ہوتے ہیں. چابی سوئچ سے کرنٹ اس میں آتا ہے اور اس کے بعد فیوز میں گزر کے پھر آگے جاتا ہے. پھر بھی اگر آپ کو ویڈیو کی سمجھ نہ آئے تو آپ واٹس ایپ پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم آپ کو پھر بھی سمجھائیں گے, پھر بھی کریں گے آپ کو. پھر ایک بار آپ کو پھر سمجھا دیں. یہ آپ دیکھیں بیٹری سے جو مین وائر آتی ہے تو اس کے بعد اس سے 3 فیوز آگے سے گزرتے ہیں. 3 فیوز سے کرنٹ جب گزرتا ہے تو آگے 3 وائریں ہو جاتی ہیں. 3 وائروں میں سے یہ سوزوکی راوی کی جس طرف آپ کے مطلب موٹی ایک وائر لگی ہے جس کلر کی بھی ہو اور آپ کو یہ محسوس ہو کہ بھائی ان تینوں کا کرنٹ ایک ہے تو درمیان سے جو سفید, یہ سفید بھی ہو سکتی ہے, مختلف رنگ کی ہو سکتی ہے, ایک وائر جائے گی ٹیل لائٹ مطلب چھت والی بتی کو, دوسرا ہیڈ لائٹ ہوگی اور تیسرا ڈبل اشارے کی. تو یہ مین وائرنگ کا کام ادھر سے ختم ہو جاتا ہے. آگے سے سگریٹ کی کاڑی میں یہ آف سوئچ جب آن ہوگا, ادھر ایک آف سوئچ اور ایک چابی سوئچ, یہ آپ کی سوئچ کی وائرنگ ہوگی. جب چابی لگے گی اس کے بعد اس میں کرنٹ آئے گا. تو یہ ہے آف سوئچ اور یہ ہے چابی سوئچ. آف سوئچ آن کریں گے تو آف سوئچ سے ایک آگے فیوز لگا ہوتا ہے اور آگے اس فیوز میں یہ آپ MP3 یہ آپ چیک کریں, اور بغیر کلر کی بھی آپ چیک کر سکتے ہیں. لازمی نہیں ہوتا کہ بھئی کلر یہی ہو. یہ سفید وائر میں بلیک لائن یہ MP3 اور سرکٹ لیٹر پہ جائے گی. اور اس کے بعد یہ جب چابی سوئچ آن ہوگا, چابی سوئچ آن ہونے کے بعد یہ جو وائر ہے یہ اگنیشن کوئل پہ جائے گی. اور مہران میں یہ وائر اگنیشن کوئل کے علاوہ یہ سوزوکی میں بھی کاربوریٹر جو کپی ہوتی ہے, سلو والی کپی کاربوریٹر کے اوپر لگی ہوتی ہے, آپ کو ویڈیو میں اس کی تصویر بھی لگا کے دکھا دیں گے, یہ وہاں پہ بھی جاتی ہے. مطلب سوئچ کرنٹ یہ ہو جاتا ہے بوتل کوئل پہ جاتا ہے. اور یہ ہوتا ہے یہ جو کرنٹ ہوتا ہے یہ وائپر موٹر پہ جاتا ہے. سوئچ جب چابی سوئچ آن ہوتا ہے, چابی سوئچ جب آن ہوتا ہے تو فل سوئچ, تو اس کے بعد 2 کرنٹ نکلتے ہیں. یہ آپ کو دکھایا بوتل کوئل پہ جائے گا. بوتل کوئل کے علاوہ کاربوریٹر پہ جو سلو کپی لگی ہوتی ہے اس کے اوپر بھی جائے گا. یہ جنریٹر میں بھی اس کا کرنٹ جائے گا. جنریٹر میں جو سوئچ کا کرنٹ جائے گا وہ یہاں سے جائے گا. مطلب سوئچ چابی سوئچ کا بار جمع جو سوئچ کے ساتھ آن ہوتا ہے وہ سارا کرنٹ ادھر اس فیوز سے جاتا ہے. تو اس کے بعد یہ وائر ہے, یہ وائر مہران میں اگر دیکھیں تو مہران میں AC پہ بھی جاتا ہے اور بلور سوئچ پہ بھی آتا ہے. بلور سوئچ کا بھی کرنٹ یہی ہوتا ہے. اور سوزوکی میں یہ وائپر اور فلیشر کا کرنٹ بھی یہاں سے جاتا ہے. اور انشاءاللہ یہ ابھی آپ اس کا ڈائیگرام جو ہے ڈائیگرام کی بھی اسکرین شاٹ لے لیں, آپ کو آسانی ہوگی. پھر بھی اگر آپ کو سمجھ نہ آئے انشاءاللہ آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں.
اور آپ اس کے علاوہ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی بتا سکتے ہیں ہمیں کہ اس کے علاوہ ہم کس موضوع پر ویڈیو بنائیں، یہ آپ لازمی بتائیں. آپ جو بھی موضوع جس حساب سے کمنٹ زیادہ آئیں گے یا وائرنگ کے حساب سے مختلف کمنٹ مختلف فون آئے تھے، جس وجہ سے ہم نے مطلب آج وائرنگ کے لیے یہ ٹائم نکالا. اور ابھی بھی گاڑیاں کھڑی ہیں کام کے لیے، لیکن ہم نے وقت نکالا آپ کے لیے. اور ویڈیو اگر اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں، اور لائک لازمی کریں. شیئر کرتے یا نہیں کرتے، لائک لازمی کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے. اور چینل کو سبسکرائب کریں کہ اس سے اچھی اچھی ویڈیو آپ کو مزید مل سکے. السلام علیکم، آپ کا بھائی رب نواز آٹو میکینیکل طرف سے. اللہ حافظ.